أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کے بارے میں اس کے بیانات خوب واضح ہیں، اور حق و باطل کے درمیان فرق ظاہر کرنے والے ہیں. سو جو شخص تم میں سے اس ماہ میں موجود ہو وہ اس میں روزے رکھے، اور جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کی گنتی کر کے روزے رکھ لے. اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، دشواری کا ارادہ نہیں فرماتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کیا کرو، اور تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو. اس آیت شریفہ میں ان دنوں کی تعین فرما دی گئی جن میں روزے رکھنا فرض ہے. پہلی آیت میں ایام معدودات فرمایا، اور اس آیت میں ماہ رمضان کا صاف نام لے کر بیان فرما دیا کہ جو شخص اس ماہ میں موجود ہو وہ روزے رکھے. اور ساتھ ہی رمضان المبارک میں ایک دوسری فضیلت بھی یہ بیان فرما دی، اور وہ یہ کہ اس ماہ میں قرآن مجید نازل ہوا. اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید ماہ رمضان میں نازل کیا گیا، اور سورہ قدر میں فرمایا کہ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہوتی ہے. اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ قرآن مجید تو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل ہوا، پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ رمضان المبارک میں نازل ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شب قدر میں لوح محفوظ سے پورا قرآن اکٹھا آسمان دنیا پر نازل کیا گیا اور بیت العزت میں رکھ دیا گیا. پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا حسب الحکم لاتے رہے. قرآن کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے بارے میں واضح بیانات ہیں، اور وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے. قرآن کی یہ صفت ظاہر باہر واضح ہے، دوست دشمن سب پر آیا ہے. یہ جو فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اس میں ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر رمضان کے روزوں کی فرضیت کی تصریح فرما دی. البتہ مسافر اور مریض اور حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو اجازت دی گئی کہ وہ رمضان میں روزے نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا رکھ لے. اور حیض و نفاس والی عورت کو حکم ہے کہ وہ رمضان میں روزے نہ رکھے اور بعد میں رکھ لے. ان مسائل کی تفصیلات حدیث اور فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں، جن میں سے بعض مسائل انشاءاللہ ابھی نقل کریں گے. دنیا میں جب سے سلسلہ مواصلات کی آسانی ہو گئی ہے اور تیز رفتار طیارے گھنٹوں میں مہینوں کی مسافات پر پہنچاتے ہیں، اس وقت سے یہ سوال سامنے آنے لگا کہ کوئی شخص کسی ملک میں تھا، وہاں اس نے 30 روزے رکھ لیے، پھر وہ کسی ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں 1-2 دن ابھی رمضان کے ختم ہونے میں باقی ہیں، تو وہ ان دنوں میں کیا کرے؟ مفسر قرآن کے نزدیک اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ جہاں پہنچا ہے وہاں چونکہ رمضان موجود ہے، اس لیے ان دنوں کے روزے رکھے. آیت فمن شہید منکم الشہر فلیصم کا عموم اسی کو متقاضی ہے، اور فقہا نے یہ جو لکھا ہے کہ رمضان کے دن میں بے روزہ نابالغ بالغ ہو جائے یا کوئی حیض والی عورت پاک ہو جائے
تو وہ رمضان کے احترام میں شام تک نہ کھائے پیے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے جو آدمی ایسے علاقے میں پہنچ گیا جہاں ابھی رمضان باقی ہے، وہ رمضان کا احترام کرے۔ احترام کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ روزہ نہ رکھے اور کھائے پیے بھی نہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ روزے سے رہے، اور یہ روزہ رکھنا آیت کے عموم کے مطابق ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کو روزہ ہی رکھنا چاہیے، متعلق نیت صوم سے روزہ رکھ لینا چاہیے۔ متعلق نیت سے نفل روزہ ادا ہو جاتا ہے اور رمضان کا فرض روزہ بھی۔ لہٰذا عقل متعلق روزے کی نیت کر لی اور خدا تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں کے روزے فرض ہوئے تو فرض ادا ہو جائے گا، ورنہ نفل کا ثواب مل جائے گا اور رمضان کا احترام بھی ہو جائے گا۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد کہ جو شخص ماہ رمضان میں موجود ہو اس کے روزے رکھے، مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جتنے دنوں کے روزے رمضان المبارک میں مسافر اور مریض نے نہیں رکھے، وہ رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں اتنی ہی گنتی کر کے جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا رکھ لیں۔ علامہ حساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً اتنے دنوں کی گنتی کر کے قضا کرنے کا حکم فرمایا ہے، جتنے دن کے روزے رہ گئے ہیں، اور لگاتار قضا رکھنے کی کوئی قید اور شرط نہیں لگائی، اس لیے روزوں کی قضا کرنے والا متفرق طور پر رکھ لے یا لگاتار رکھ لے، دونوں طرح درست ہے۔ اور یرید اللہ بکم الیسر سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر دوسرا رمضان آنے تک پہلے رمضان کے قضا روزے نہ رکھے تو اب اس موجودہ رمضان کے روزے رکھ لے اور گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا بعد میں رکھ لیں، البتہ جلد سے جلد قضا رکھ لینا بہتر ہے۔ اس مسارعت کا الی الخیر ہے، اور چونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں اس لیے ادائیگی فرض کا اہتمام بھی ہے۔ ہر مریض کو اجازت نہیں ہے کہ بعد میں قضا رکھنے کے لیے رمضان کے روزے چھوڑے، بلکہ یہ رخصت و اجازت ایسے مریض کو دی ہے جس کو روزے رکھنے سے سخت تکلیف میں مبتلا ہونے یا کسی عضو کے تلف ہونے کا قوی اندیشہ ہو، یا ایسے مرض میں مبتلا ہو جس میں روزے رکھنے کی وجہ سے مرض کے طول پکڑنے جانے کا غالب گمان ہو، جو تجربے سے ماہر مسلم معالج کے قول کی بنیاد پر ہو، اور یہ ماہر مسلم معالج ایسا ہو جس کا فاسق ہونا معلوم نہ ہو۔ اس بارے میں لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ معمولی سی مرض میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں، گو اس مرض کے لیے روزہ مضر بھی نہ ہو، بلکہ بعض امراض میں روزہ مفید ہوتا ہے، پھر بھی مرض کا بہانہ بنا کر روزہ نہیں رکھتے، اور بہت سے لوگ ڈاکٹروں کے کہہ دینے سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بارے میں ہر ڈاکٹر کا قول معتبر نہیں، ڈاکٹر بے دین فاسق بلکہ کافر بھی ہوتے ہیں، انہیں نہ مسئلے کا علم ہوتا ہے اور نہ روزے کی قیمت جانتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو تو خواہ مخواہ روزہ چھوڑنے میں مزہ آتا ہے، اور کافر ڈاکٹر کا قول تو اس بارے میں بالکل ہی معتبر نہیں۔ مریض کو اپنے تجربے اور اپنی ایمانی ثوابدید سے اور کسی ایسے معالج سے روزہ رکھنے نہ رکھنے کا فیصلہ کرنا چاہیے جو مسلمان ہو، روزے کی اہمیت کو سمجھتا ہو اور خوف خدا رکھتا ہو اور مسئلہ شرعیہ سے واقف ہو۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سے لوگ بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر رکھتے ہی نہیں، اور بہت بڑی گناہگاری کا بوجھ لے کر قبر میں چلے جاتے ہیں۔ کھانے پینے کی محبت اور آخرت کی بے فکری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ ان مریضوں کا بیان ہوا جو عموماً تندرست رہتے ہیں اور عارضی طور پر مریض ہو گئے۔ یہ لوگ صحت یاب ہو کر بعد میں قضا رکھ لیں، لیکن ایسا مرد یا عورت جو مستقل مریض ہو، جسے روزہ رکھ سکنے کی زندگی بھر امید نہ ہو، اور ایسے مرد یا عورت جو بہت بوڑھے ہوں، نہ اب روزہ رکھنے کی طاقت ہے نہ پھر کبھی روزہ رکھ سکنے کی امید ہے، تو یہ لوگ روزوں کے بجائے فدیہ دیں۔ لیکن اگر کبھی بعد میں روزہ رکھنے کے قابل ہو گئے تو روزہ رکھنا فرض ہوگا، اور فدیہ جو دیا ہے نفیلی صدقہ ہو جائے گا۔
جس طرح کہ ہر مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، اسی طرح مسافر کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ رمضان المبارک کا روزہ بعد میں قضا رکھنے کی نیت سے اس مسافر کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے جو مسافت قصر کے ارادے سے اپنے شہر یا بستی سے نکلا ہو۔ جب تک سفر میں رہے گا، مرد ہو یا عورت، اسے رمضان کا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جب گھر آ جائے تو روزوں کی قضا کر لیں۔ ہاں، اگر سفر میں کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب شرعاً مسافر کے حکم میں نہیں رہا۔ ان دنوں میں رمضان المبارک ہو تو روزے رکھنا فرض ہوگا اور نماز میں قصر کرنا جائز نہ ہوگا۔ مسافت قصر 48 میل ہے، کلومیٹر کے حساب کر لیا جائے۔ اتنی مسافت کے لیے خواہ پیدل سفر کرے یا بس سے یا ہوائی جہاز سے، شرعی مسافر مانا جائے گا۔ وہ نمازوں میں قصر بھی کرے اور اسے یہ بھی جائز ہے کہ رمضان شریف کے روزے نہ رکھے اور بعد میں جب گھر آ جائے تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا رکھ لے۔ جو شخص مسافت قصر سے کم سفر کے لیے گیا ہو، اسے روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ شرعی مسافر کو جس کی مسافت سفر اوپر بتا دی گئی ہے، سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت تو ہے، لیکن رمضان میں روزہ رکھ لینا بہتر ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اول تو رمضان کی برکات اور نورانیت سے محرومی نہ ہوگی، دوسرے سب مسلمانوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھنے میں آسانی ہوگی، اور بعض میں تنہا روزہ رکھنا مشکل ہوگا۔ مسافر اور مریض جنہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، وہ اگر اپنے زمانے عذر ہی میں مر گئے، چونکہ انہوں نے قضا رکھنے کا وقت ہی نہیں پایا، اس لیے ان پر اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی طرف سے فدیہ دینے کی وصیت کرنا واجب نہیں۔ اور اگر مریض نے اچھا ہو کر مسافر نے گھر آ کر روزہ نہیں رکھے یا کچھ رکھے اور کچھ نہ رکھے، تو جتنے دن مرض اور سفر کے بعد پائے ہیں ان کی طرف سے فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرنا واجب ہے۔ وصیت کے بعد اس کا ولی قرضوں کی ادائیگی کے بعد اس کے تھائی مال سے ہر روزے کے عوض بقدر صدقہ کرے، اور اگر اس نے وصیت نہ کی اور اس کے ولی نے اپنی خوشی سے اپنے ذاتی مال میں سے اس کی طرف سے فدیہ دے دیا تو انشاءاللہ یہ بھی مفید ہوگا۔ مثلاً اگر 10 دن کے روزے چھوڑے تھے اور اسی قدر ایام صحت اور ایام اقامت پا لیے اور قضا روزے نہ رکھے اور موت آنے لگی، تو پورے 10 دن کے روزوں کی طرف سے فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرے، اور اگر ایام صحت اور ایام اقامت میں صرف 5 دن ملے تھے اور ان میں قضا روزے نہ رکھے تو صرف 5 دن کے روزوں کی طرف سے فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرے۔ سنن نسائی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے دی ہے اور اس کی نماز کا ایک حصہ معاف فرما دیا ہے۔ 4 رکعت والی فرض نماز کی 2 رکعتیں مسافر کے لیے ذمہ رہ جاتی ہیں، اور دودھ پلانے والی عورت اور حمل والی عورت کو بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ وہ رمضان مبارک میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں ان روزوں کی قضا رکھ لیں۔ جس حاملہ کو روزہ رکھنے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہو یا وہ تکلیف میں پڑ جانے یا اپنی جان یا بچے کی جان کا اندیشہ ہو تو وہ عورت رمضان کے روزے چھوڑ کر بعد میں رکھ لے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی اس وقت رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دینا جائز ہے، جبکہ روزہ رکھنے سے بچے کو دودھ سے محرومی ہوتی ہو اور بچہ دودھ پلانے والی کے دودھ کے علاوہ دوسری غذا کے ذریعے گزارا نہ کر سکتا ہو اوپر کا دودھ پلانے سے، جیسا کہ آج کل کا رواج ہے۔ چاول وغیرہ کھانے سے بچے کی غذا کا کام چل سکتا ہو تو پھر وہ دودھ پلانے والی کو رمضان المبارک کے روزے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ جب بچے کی عمر 2 سال ہو جائے تو اس کو عورت کا دودھ پلانا ہی منع ہے۔ جب بچے کی عمر 2 سال ہو جائے تو اس کو دودھ پلانے کے لیے روزہ چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس عورت کو رمضان المبارک میں ماہواری کے دن آ جائے یا ولادت کے بعد کا خون آ رہا ہو، جسے نفاس کہتے ہیں،
یہ وہ دونوں عورتیں رمضان المبارک کے روزے نہ رکھیں اگرچہ روزہ رکھنے کی طاقت ہو، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا رکھ لیں، اور حیض و نفاس کے زمانے کی نمازیں بالکل ہی معاف ہیں، ان دنوں پر ان کی قضا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جو بندوں کی طاقت سے باہر ہو۔ قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہے کہ آیت بالا میں مریض اور مسافر کا حکم بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ مشقت کا ارادہ نہیں فرماتا۔ نمازوں کے بارے میں بھی مریض کے لیے آسانی ہے کہ کھڑے ہو کر، لیٹ کر، بیٹھ کر رکوع اور سجدہ یا اشارے کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ لے۔ زکوٰۃ میں بھی مطلقاً مال ہونے پر زکوٰۃ فرض نہیں کی گئی، بلکہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اس کی ادائیگی اس وقت فرض ہے جب نصاب پر چاند کے حساب سے 1 سال گزر جائے، اور پھر زکوٰۃ میں جو کچھ واجب ہوتا ہے وہ بہت قلیل ہے، یعنی کل مال کا 40واں حصہ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حج ہر شخص پر فرض نہیں جو شخص مکہ معظمہ تک سواری پر آ جانے کی طاقت رکھتا ہو، اور ساتھ ہی سفر خرچ بھی ہو، اور بال بچوں کا ضروری خرچہ پیچھے چھوڑ جانے کے لیے موجود ہو، تب حج فرض ہو جاتا ہے، اور وہ بھی زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ روزہ رمضان فرض ہونے کے باوجود مریض اور مسافر اور حاملہ اور دودھ پلانے والی کے لیے جو آسانیاں ہیں وہ اوپر ابھی بیان ہو چکی ہیں، مگر احکام میں جو آسانیاں ہیں وہ بھی عام طور سے معلوم اور مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔